السلام علیکم۔ آج کی داستان آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ یہ داستان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور ان کے 2 صاحبزادیوں کی مکمل زندگی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی تفصیل سے بتاؤں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے نبی سے نکاح ہونے کا مکمل واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کیے 7 ماہ ہو چکے تھے۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مقیم تھے۔ مسجد نبوی سے ملحق 2 ہجروں کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اور ابو رافع کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ اہل بیت کو مدینہ لے آئیں۔ ابوبکر صدیق نے بھی عبداللہ بن ارکات کے ذریعے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی اپنے والدہ ام رومان کو دونوں بہنوں سمیت حضرت سلمہ اور حضرت عائشہ کو یہاں لے آئیں۔ یہ حکم ملتے ہی وہ دونوں بہنیں اور والدہ کو ساتھ لے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اہل خانہ کی رہائش کے لیے پہلے ہی بنو حارث سے ایک مکان کا بندوبست کر لیا تھا، لہذا ام رومان نے اپنے بچوں کے ساتھ اسی مکان میں قیام کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سفر ہجرت کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کا نہایت لطف اندوز میں ذکر کیا کرتی، جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ والدہ اسے کتنی محبت کرتی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ ابھی ہم نے اپنا سفر شروع ہی کیا تھا اور منہ پہنچے کہ اچانک ہماری اونٹ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس وقت ہوش میں میری والدہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گئی اور زور زور سے پکارنے لگی، ہائے میری بچی، اے میری لخت جگر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن کو کوئی گرزن نہ پہنچے۔ ان حالات میں بھی انہیں اپنی نہیں میری فکر تھی، یہاں تک کہ اللہ نے وہ اونٹ دوبارہ ہمارے تابع کر دیا جو ایک موڑ کاٹے ہوئے بھاگ گیا تھا۔ حضرت عبداللہ نے نہایت پھرتی سے اونٹ کو قابو کر لیا تھا۔ حضرت ام رومان وہ جلیل القدر صحابہ تھی کہ ان کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ شوہر ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں۔ حضرت ام رومان نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہی اسلام قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ حضرت ام رومان کا پہلا نکاح حارث بن سنجر سے ہوا، جس سے ان کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حارث مکہ میں رہائش کے خواہشمند تھے، لیکن وہاں کے دستور کے مطابق کسی مقامی معزز شخص کا خلف بننا ضروری تھا، جنہوں نے انہیں مکہ میں رہائش کے لیے تمام تر ضروری سہولیت فراہم کی۔ تاہم حارث کو وہاں منتقل ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ موت نے انہیں آ گھیرا اور ام رومان جوانی ہی میں بیوہ ہو گئیں۔ ایک نوجوان خوبصورت خاتون کا معصوم بچے کے ساتھ اجنبی شہر میں تنہا رہنا آسان نہ تھا۔ ام رومان کے لیے یہ ایام نہایت پریشانی کے تھے۔ ایسے میں اپنے رحم دل سخاوت اور فیاض کی بنا پر ایک ابوبکر صدیق ہی تھے جنہوں نے اپنے مرحوم دوست کی بیوہ اور یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن کسی مستقل سہارے کے بغیر پہاڑ جیسی زندگی کا گزارا بہت مشکل لیکن ناممکن تھا، وہ بھی مکہ کے اس فسق و فجور سے لتھڑے معاشرے میں کہ جہاں عورت عزت و احترام سے عاری اور ظلم و زیادتی کی عملی تصویر تھی۔ چنانچہ ابوبکر صدیق نے چند ہی لوگوں کے کہنے پر ام رومان کو نکاح کی تجویز پیش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تاہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر آپس میں بہترین دوست تھے۔ جب رسول اللہ نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا اور ان کی اہلیہ ام رومان کو علم ہوا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ واضح رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے 4 شادیاں کی۔ پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزیٰ کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا، جس سے حضرت عبداللہ اور ایک بیٹی حضرت اسماء پیدا ہوئیں۔ دوسرا نکاح ام رومان سے ہوا، ان سے حضرت عبد الرحمن اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پیدا ہوئیں۔ تیسرا نکاح حبیبہ بن خارجہ بن زید سے کیا، جن سے ام کلثوم پیدا ہوئی۔ چوتھا نکاح حضرت اسماء سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ابوبکر صدیق سے 2 بچے عطا فرمائے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ اور عبد الرحمن بن ابوبکر۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی اپنے والدین کو اسلام کا پیروکار پایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کے انتقال کو 3 برس گزر چکے تھے کہ ایک دن اچانک حضرت خولہ بنت حکیم حضرت ام رومان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کر آئیں۔ حضرت ام رومان نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ جبیر کے صاحبزادے سے منسوب تھی، لیکن ان کے ام المومنین بننے کا فیصلہ تو آسمان پر ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اسلام کا بہانہ بنا کر اس رشتے سے انکار کر دیا اور صدیق اکبر نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔
مدینہ ہجرت کے فوراً بعد سیدہ عائشہ صدیقہ بیمار پڑ گئیں۔ جب تندرست ہوئیں تو ہر ماں کی طرح ام رومان کو بھی بیٹی کی رخصتی کی فکر ہوئی، کیونکہ ایک تو سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی، دوسری نکاح کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ انہوں نے صدیق اکبر سے کہا، رسول اللہ سے رخصتی کی بات تو کریں۔ حضرت ابوبکر نے ایک دن مناسب موقع دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا، میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے 12.5 اوقیہ چاندی ہدیے میں پیش کی تو آپ نے وہ چاندی سیدہ عائشہ کے پاس بطور حق مہر بھیج دی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ والدہ ام رومان نے مجھے آواز دی اور میرے ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئیں۔ اس وقت میرے سانس پھولا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں پرسکون ہوئی تو انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا، پھر اندر لے گئی جہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی۔ والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی۔ اس کے بعد دوپہر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ واقعہ افق المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی عفت و عصمت اور بہتان عظیم تھا، جس کا سرغنہ منافق اعظم عبداللہ بن ابی تھا۔ اس اتہام طرازی نے حضرت ام رومان سمیت پورے خاندان کو بے قرار اور مضطرب کر دیا تھا۔ ام رومان کو اپنی تربیت یافتہ پاک دامنی لخت جگر پر پورا یقین تھا۔ جو دن گزرتے رہے حضرت عائشہ کی غم و صدمے سے حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 1 ماہ گزر چکا تھا۔ معصوم عائشہ والدہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھیں، لبوں پر دعائیں اور آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری تھا کہ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات میں وحی نازل فرما دی ہے۔ اس خبر سے والدین کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ حضرت ام رومان خوشی سے گود سے اتری اور کہا، بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اپنے رب کے سوا کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی برات کے متعلق سورۃ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ کہا کرتے تھے کہ جب میری بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی تو میں حضرت صدیق اکبر کے گھر چلا جاتا، جہاں ام رومان کا دسترخوان مجھے خوش آمدید کہتا۔ ام رومان نہایت سمجھدار، دانشمند، خدا ترس، مہمان نواز، غربا فقراء سے محبت کرنے والی، مسلمانوں کی مونس و غم خوار اور پاکیزہ صفات کی مالک تھیں۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ام رومان جنت کی حور جیسی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص عورتوں میں حور العین دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت رومان کو دیکھ لیں۔ ام رومان نے 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ نبی کریم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس خوشدامنی کو خود لحد میں اتارا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ام رومان نے تیرے اور تیرے رسول کی راہ میں کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز قصص اور واقعات اور حالات زندگی پر مبنی مجموعہ، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کی قبولیت اور کوتاہی سے درگزر کے طلبگار ہیں۔ اللہ حافظ۔